جیسے کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. پھر آگے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان الرب لم یزل متکلما اذا شاء، بے شک رب ہمیشہ سے کلام کر رہا تھا، وہ متکلم ہے ہمیشہ سے، اذا شاء جب اس نے چاہا یا جب وہ چاہے گا. ویقولون اور یہ بھی کہتے ہیں ان الفعل من لوازم الحیاۃ، جب ہم نے کہا اللہ حی ہے تو زندگی کے لوازمات میں سے ہے کام کرنا. والرب لم یزل حیا، اور رب ہمیشہ سے زندہ ہے. فلم یزل فعالا، بس وہ کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، فعال ہے ہمیشہ سے وہ فعال ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں نے کل کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم نے کہا لوازم الحیا میں سے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، فعال ہے، کرتا رہتا ہے. اور وہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندہ جو ہے، جو حی ہے، وہ فعال ہے، اور کبھی بھی کسی بھی وقت وہ کام سے جو ہے بیکار نہیں رہا، ہمیشہ سے کام کرتا رہا، ہمیشہ سے فعال رہا اللہ تبارک و تعالیٰ. جیسے ہمارے اس وقت ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہمارے پاس جو مخلوقات ہے ہمارے سامنے، سورج ہے، چاند ہے، آسمان و زمین ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک مخلوقات ہے. ان سب کا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا، یہ کام تھا، یہ اللہ کا ایک فعل رہا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک مخلوق ہے، سورج اور چاند سے پہلے ایک مخلوق گزر گئی ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اس وقت اللہ نے کام کیا. اس سے پہلے ایک مخلوق رہی، ان سے پہلے اس چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہائی ہے، اور ہائی ہونے کے لیے لازم ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ کرے. اور اللہ تعالیٰ کسی بھی زمانے میں کام سے بالکل خالی نہیں تھا، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کرتا رہا. جیسے اس کی مثال ہمارے پاس سورج ہے، چاند ہے، آسمان زمین ہے. مثال کے طور پر آپ سورج چاند کو لیجئے، اس سے پہلے ایک مخلوق رہی ہے، اور سورج چاند سے پہلے جو مخلوق تھی اس سے پہلے ایک مخلوق رہی ہے، اس سے پہلے ایک مخلوق رہی ہے، اس سے پہلے ایک مخلوق رہی ہے. اس طرح سے دنیا چلتا آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ دنیا میں ہوتا رہا ہے. لیکن یہ مخلوق جو ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو چاند، سورج اور چاند ہمارے سامنے ہیں، یہ سورج اور چاند ہمارے سامنے ہے، اس مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی شروعات ہوگی اور اس کی کوئی انتہا بھی ہوگی. سورج، اور ابھی سورج ہے، اس کی شروعات ہو چکی ہے، سورج چاند کی شروعات ہو چکی ہے، اور یہ سورج اور چاند ایک زمانہ آئے گا یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ایک زمانہ آ جائے گا یہ ختم ہو جائیں گے. اور سورج اور چاند سے پہلے جو مخلوق رہی ہے اس کی ایک شروعات تھی اور اس کی انتہا بھی ہو گئی ہے. لیکن ہمارے پاس جو میں مثال کے طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس سورج اور چاند ہے، اس کی ایک شروعات ہے، ہو چکی ہے، اور یہ ختم ہونے والے ہے. اسی طرح سے جو ہے ہر چیز جو بھی مخلوق دنیا میں ابھی تک آئی ہے، سورج، چاند یا آسمان زمین، ایک نہ ایک دن ان کی انتہا، ان کی شروعات ہو چکی ہے، لیکن ایک دن یہ ختم ہو جائیں گے. اسی طرح سے اس سے پہلے جو مخلوق رہی ہے، اس سے پہلے سورج، چاند یا آسمان زمین سے پہلے جو مخلوق جو رہی ہے، ان کی ایک ابتدا تھی اور ان کی ایک انتہا رہی ہے. وہ ان کی شروعات بھی ہو گئی اور پھر ان کی انتہا بھی ختم، مطلب جو ہے ختم بھی وہ چیزیں ہو گئی. جب ہم اس معاملے میں اچھی طرح سے غور و فکر سے دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام مخلوقات کی جو جنس ہے وہ پہلے سے موجود تھی، لیکن جو مخلوقات کی جو ان کی جنس ہے وہ موجود تھی. ہر جو ان کی جنس جو ہے وہ آتی رہی اور چلتی ختم ہوتی گئی. مخلوق جو ہے، مخلوق کا سلسلہ یعنی پیدا کرنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جاری رکھا ہے. جیسے ہمارے پاس ایک مثال ہے، اللہ تعالیٰ پہلا ہے، سب سے پہلا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جسے ہم پڑھتے ہیں سورۃ الحدید میں ہم پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے پہلا ہے، اللہ کی ذات ہے وہ اول ہے. لیس قبلہ شیء، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے هو الآخر، وہی باقی رہنے والا ہے، وہی آخر ہے. فلیس بعدہ شیء ولیس قبلہ شیء ولیس بعدہ شیء. اللہ تعالیٰ پہلا ہے، هو الاول، لیس قبلہ شیء، جیسے حدیث میں ہے. وہ الآخر، آخر، وہ آخری ہے، لیس بعدہ شیء. تو ہر خلاصہ کلام ہے کہ ہر چیز جو ہے فکل شیء مسبوق بآخر، ہر چیز جو ہے
اس سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز، ہر مخلوق اس سے پہلے گزر گئی ہے. ہر چیز، ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، ایون ہمارے پاس جو چیزیں دنیا میں ہیں، اس سے پہلے کچھ اور چیزیں تھی. اسی طرح سے دنیا کے اندر مخلوقات جو ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے مخلوقات رہی ہے، جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ ان چیزوں کی جنس جو ہے موجود تھی پہلے سے ہی، لیکن ان کی جو جزئیات ہے اصل تو موجود تھی، لیکن جو جزئیات ہیں وہ ابھی نئے ہیں. ان میں سے یعنی جزئیات جو ہے ان کے نئے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے ہائی، اور ہائی ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے فعال ہے لما یرید، جو بھی وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے کوئی کچھ نہ کچھ چیز. لیکن فعال کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مخلوقات جو ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے بھی مخلوقات بنائی ہے اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بناتا رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مخلوقات کی جو اصل ہے وہ موجود پہلے سے ہی ہے، لیکن ان کی جزئیات جو ہے وہ نئے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے، جب ہم نے یہ مقدمہ کہا تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ دنیا قدیم ہے. یہ دنیا جو ہے یہ قدیم سے ہے، یہ پرانے زمانے سے ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں قدم العالم، عالم کا پہلے ہونا، دنیا کا پہلے ہونا، دنیا کا قدیم ہونا. دنیا قدیم زمانے سے آ رہی ہے. جیسے آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ قدیم انسان، پہلے کتابوں میں ہوتا تھا قدیم انسان. کیا مطلب قدیم انسان؟ وہ کہنے کا مطلب ان کو تھا کہ پہلے انسان بندر تھا، پھر وہ جیسے ڈارون کی تھیوری رہی ہے، کرتے کرتے وہ انسان بن گیا. وہ جو ہے قدیم، ہم اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک ترقی ہوئی ہے. لیکن ہم جو اہل سنت والجماعت جو کہتے ہیں، اگر ان کو کوئی کہتا ہے کہ کیا یہ دنیا قدیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو قدیم سے کیا مراد آپ کی ہے. کیا قدیم سے مراد یہ ہے کہ یہ پہلے سے ہی بنی ہوئی ہے کہ اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اس کا کوئی موجود نہیں ہے، کوئی ایجاد کرنے والا نہیں؟ اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر یہ غلط بات. اگر قدم عالم جو ہے، دنیا جو ہے قدیم ہے اس اعتبار سے کہ اس کی اصل موجود ہے، مخلوقات کا سلسلہ جو ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ ان کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور اس کی اصل جو ہے اس دنیا کی اصل پہلے سے موجود رہی ہے، لیکن ایک شروعات اس کی رہی ہے. اور ابھی جو اس میں ہو رہا ہے دنیا میں، جو نئی چیزیں آ رہی ہے، نئی چیزیں آ رہی ہے، نئی بیماریاں آ رہی ہے، نئے حالات آ رہے ہیں، نئے کچھ ہو رہے ہیں، اگر یہ ہم ان کو حادث کہیں گے کہ یہ نئی چیزیں ہیں، یہ جزئی طور پر ہے، ان کی اصل پہلے سے موجود ہے، تو اس اعتبار سے دنیا جو ہے قدیم ہے. اور جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس دنیا میں شروع پرانے زمانے سے لے کر آج تک کچھ نہ کچھ کرتا ہے اور کرتا رہے گا قیامت تک، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ حی ہے. اور من لوازم الحیاء ان یکون ايش، کیا ہے من لوازم الحیاء؟ یہاں پر ہے ان الفعل من لوازم الحیاء، کیونکہ کام کرنا یہ زندگی کے لوازمات میں سے ہے. یہ جو زندہ ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فعال ہے. اور یہاں پر والرب لم یزل حیا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ تھا، فلم یزل فعالا، وہ ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ کرتا رہا. اور یہ اہل سنت والجماعت کا جو ہے منہج ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو سمجھ آیا یہ یہاں مقصد کیا ہے اس مباحث کا. یہ تھوڑا سا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب بھی دنیا پرانے قدیم ہے، عالم قدیم ہے، قدم العالم اس طرح سے ہے، جب بھی یہ بات آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کہیں گے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالم اس کا کوئی موجود نہیں ہے، پہلے سے ہی موجود تھی، تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اگر قدم عالم قدیم ہے، دنیا قدیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جو ہے پیدا کیا ہے. اس کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں ابھی، ان کی کچھ انتہا ضرور ہے، یہ کبھی ختم ہونے والے ہیں. کچھ چیزیں رہی دنیا میں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو رہی، مخلوقات ہیں، ان کی ابتدا بھی ہوئی اور پھر انتہا بھی ہوگی، ختم بھی ہو گئے. بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی، اور اس وقت ہمارے پاس کچھ ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے سورج، چاند وغیرہ وغیرہ. بعد میں یہ بھی ایک زمانے میں ختم ہو جائیں گے. یہ تسلسل جو ہے چلتا رہے گا آخر تک، جو ہے قیامت تک. اور اس میں اللہ تعالیٰ فعال ہے، کرتا رہتا ہے. اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ دنیا قدیم ہے، دنیا کی اصل یعنی قدیم ہے. اگر دنیا قدیم سے مراد آپ کی یہ ہے کہ اس کی اصل موجود ہے تو ٹھیک ہے، اس اعتبار سے
اور اس کے اندر جو جزئیات ہے، اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جزئیات ہیں، وہ حادث ہے، وہ نئے ہیں، اس اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے عالم جو ہے وہ قدیم ہے۔ لیکن اگر کسی کا یہ کہنا جیسے کمیونسٹ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا قدیم ہے، اس کا کوئی موجود نہیں ہے، پھر وہ درست نہیں ہے۔ یہ میں اس کو چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن میں نے کوشش کیا، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا، اس کو اتنا زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا آپ کہیں کہ دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کا موجود اللہ ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ دنیا پہلے سے ہی تھی، ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کا ایک سب سے پہلی چیز جو ہے اول اول، اللہ پہلے سے موجود ہے، اس سے لیس قبلہ شیء وهو الاخر والاول والآخر، وہی والآخر، وہی آخر ہے، یعنی کہ وہی لاسٹ ہے، اس کے بعد لیس بعدہ شیء، جیسے حدیث میں ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہے۔ اور یہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، ذاتی صفات ہوتے ہیں اللہ کے، کیا کہتے ہیں، صفات فعل ہوتے ہیں، اور صفات فعل جو ہے ان کا تعلق ارادت سے ہوتا ہے، مشیت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ کرتا رہا جب اس نے چاہا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ سے کلام کرتا رہا جب اس نے چاہا، اور کرتا رہے گا جب چاہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا یہ اللہ کے صفات فعلیہ سے اس کا تعلق ہے۔ اور اسی اعتبار سے آگے جو بات آئے گی، کیونکہ میں اس کو سمجھانے کے لیے اس لیے مجبور ہوا کیونکہ آگے ایک بات آئے گی، کیا اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن کیا یہ جو ہے مخلوق ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تمہید ضروری ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تمہید ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، یہ قدیم ہے کہ نہیں ہے، یعنی اگر ہم قرآن کو ہم قدیم کہیں گے یا اس کو ایک ہی معنی میں لیں گے، کچھ عبارات آگے آئیں گی، ان کو وہاں پہ سمجھنے کے لیے یہ تمہید جو ہے میں نے جو ہے ضروری سمجھا، مطلب اس کو بیان کرنا۔ اب یہ مجھے پتا نہیں کہ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ کچھ 3-4 مباحث اس میں ہیں، شروعات جو تھوڑا ٹف ہیں اور جو مطلب ٹیڑے ہیں، ان کو سمجھنا تھوڑا دقت ہوتی ہے سمجھانا۔ پھر بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کچھ سمجھ آئے تو مجھے بتائیے گا۔ جی 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 سب سمجھ آ گیا۔ جب بھی کائنات، اگر اس سے پہلے کچھ بھی کوئی بھی مخلوق وغیرہ تھے، تو اس میں اللہ نے جب چاہا تب کلام کیا یا کوئی بھی کام کیا، چونکہ یہ جیسے کہ ان الفعل من لوازم الحیا، کہ حیا میں سے ہے کہ کام کرنا، کچھ نہ کچھ کام کرنا۔ تو اہل سنت والجماعت کا اس میں یہی ہے کہ والرب لم یزل حیا ولا فلم یزل فعالا، کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہے۔ اور یہی جیسے امام احمد بن حنبل، بخاری اور نعیم ابن حماد وغیرہ یا دیگر ائمہ کا بھی یہی موقف رہا۔ آپ سے اگر کہے کہ کیا دنیا پرانے قدیم ہے، حل العالم قدیم؟ جی سر، قدیم ہم مان سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیشہ سے۔ آگے پڑھیے آگے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمۃ السنۃ والحدیث هم اعلم الناس بالسنۃ والاثر۔ عنوان ہے، یہ موضوع ہے، یہ خود انہوں نے بنایا ہے، ائمۃ السنۃ والحدیث، سنت کے امام اور حدیث کے امام یعنی اہل سنت والجماعت، وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں سنت کو اور اثر کو۔ سنت سے مراد سنت، اثر سے مراد جو صحابہ وغیرہ کا اقوال، اس کے بارے میں ان کو جانکاری سب سے زیادہ ہے۔ وهم يتلقون ذلك، شاباش، وهم يتلقون ذلك عن أئمة السنة ويقولون إن من يخالف هذا القول فهو مبتدع ضال، وهؤلاء وأمثالهم عندكم هم أئمة السنة والحديث، وهم أعلم الناس بمقالة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، ومن اتبع الناس لهؤلاء وغيرهم. ومن أتبع الناس، نعم، ومن أتبع الناس، طيب شكرا. ومن أتبع الناس لهؤلاء وغيرهم كسفيان ابن عيينة احتجوا على أن كلام الله غير مخلوق، بأن الله لم يخلق شيئا إلا بكن، إلى أن قال كما إذا قيل لا يكون خالقا إلا بعلم وقدرة، امتنع أن يكون العلم والقدرة أن يكون متقدما على كل مخلوق۔ اب یہاں پر دیکھو، کہہ رہا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ اہل سنت والجماعت ائمۃ السنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ سے کلام کرتا رہا ہے جب اس نے چاہا، اور وہ کہتے ہیں کہ فعل کے لوازمات میں سے ہے اس کے حیات یعنی زندہ ہونے کے لوازمات میں سے کام کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کام کرتا رہا، اور یہ معروف ہے اہل سنت کے ہاں، جیسے احمد بن حنبل وغیرہ وغیرہ آخر تک انہوں نے کہا۔
پھر کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت ہی اہل سنت والحدیث جو ہے ائمۃ السنت والحدیث ہے وہی سب سے زیادہ سنت کو اور اثر کو جانتے ہیں، ان کے پاس زیادہ علم ہے اس کا، اور انہی کے پاس جو ہے اس کا اس کے بارے میں جانکاری ان کو زیادہ ہے۔ کیا جانکاری ہے؟ کہہ رہے وہم یتلقون ذلك عن ائمۃ السنہ، کیونکہ وہ اس کو لیتے ہیں۔ تلقا ہوتا ہے لینا، حاصل کرنا، جسے تلقی العلم، علم حاصل کرنا، تلقی الکتاب، اس کتاب کو لینا، اس کتاب کو پڑھنا۔ وہم یتلقون، اور وہ حاصل کرتے ہیں ذالک، اس علم کو، ان ائمۃ السنہ، ائمہ سنہ سے، جو سنت کے امام ہیں۔ ویقولون، اور کہتے ہیں، ان من یخالف هذا القول، جو اس قول کو مخالفت کرتا ہے، ان بے شک من جو یخالف مخالفت کرتا ہے هذا القول، اس قول کی، فهو مبتدع، وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے، ضال، وہ اور گمراہ ہے۔ وہؤلاء وامثالهم، یہ لوگ اور ان جیسے، عندکم، تمہارے پاس، ہم ائمۃ السنت والحدیث، وہی سنت اور حدیث کے امام ہیں۔ وہم اعلم الناس بمقالۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے زیادہ جانکار ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ مقالہ ہوتا ہے بات کا، بات، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جاننے والے زیادہ ہیں۔ وہ صحابتی، اور صحابہ کی بات کو بھی، وہ تابعین، اور تابعین کی بات کو بھی وہ زیادہ جاننے والے ہیں۔ ومن اتبع الناس هؤلاء وغيرهم كسفيان بن عيينة، آپ نے کیا پڑھا تھا؟ نہیں، میں نے پڑھا تھا ومن تبع الناس پہلے، پھر آپ نے کہا تھا بھائی سمجھ، مجھے یہ الف دکھا نہیں تھا پہلے، چونکہ میں دور سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں پر بھی الف نہیں لکھا ہے میرے پاس۔ نہیں، یہاں پہ لکھا ہے، جو میرے پاس پی ڈی ایف ہے یہاں پہ لکھا ہے الف، لیکن میں نے پڑھا تھا ومن تبع الناس، پھر آپ نے چلو، ومن اتبع الناس لهؤلاء وغيرهم، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اتباع کرنے والے ہیں ان لوگوں کے، اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں، کا سفیان بن عیینہ، جیسے کہ سفیان بن عیینہ ہے، احتجوا، انہوں نے دلیل پکڑی ہے، اعلی، اس بات پر، ان کلام اللہ غیر مخلوق، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ ان کلام اللہ غیر مخلوق، مخلوق کا غیر ہے، یعنی کہ مخلوق نہیں ہے۔ بیان اللہ تعالی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لم یخلق شیئا الا بکن، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا مگر کس کے ذریعے؟ لفظ کن کے ذریعے۔ اللہ نے ہر چیز کو لفظ کن کے ذریعے پیدا کیا۔ جب ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کن کے ذریعے پیدا کیا، تو اللہ نے جو کلام کیا ہے وہ اس میں کن کا کوئی ذکر نہیں ہے، کن کی بات اس میں آتی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، قرآن جو ہے، وہ قرآن نہیں، یعنی اللہ کا کلام جو ہے، اللہ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، کیونکہ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے علاوہ جو بھی چیز کی ہے، پیدا کی ہے، وہ اللہ نے لفظ کن سے کیا، لفظ کن سے کیا۔ جب ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی دنیا میں پیدا کیا تسلسل کے ساتھ، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ فعال رہا ہے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، کسی نہ کسی چیز کو پیدا کیا، وہ لفظ کن سے پیدا کیا، تو اللہ کا جو کلام ہے اس میں کن کی بات آتی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ کن سے، اس میں کن کا ذکر ہی نہیں آتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ کیوں نہیں مخلوق ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ لفظ کن سے کیا، اور اللہ جو کلام کرتا ہے یا کرتا رہے گا، وہ اس میں کن کا کوئی ذکر نہیں ہے، کن کی اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے۔ ان قال، یہاں تک کہ اس نے کہا، کس نے کہا؟ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا، کیا کہا؟ کما اذا قیل، جیسے کہ جب کہا جاتا ہے یا کہا جائے گا، لا یکون خالقا الا بعلم وقدرہ، خالق نہیں ہو سکتا ہے مگر علم اور قدرت کے ذریعے، کوئی خالق نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ خالق تب تک ہو نہیں سکتا ہے جب تک نہ اس کو علم ہے ہو اور قدرت ہو۔ کما اذا قیل لا یکون خالقا، جب اگر کہا، جیسے کہ اگر کہا جائے کہ خالق نہیں ہے الا بعلم وقدرہ، مگر علم اور قدرت کے ساتھ، امتنع ان یکون العلم والقدرت مخلوقین، تو یہ آٹومیٹکلی ناممکن ہو جاتا ہے کہ علم اور قدرت وہ مخلوق، یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ جب کہا جائے لا یکون خالقا الا بعلم وقدرہ، جیسے کہا اگر جائے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہو سکتا ہے مگر علم اور قدرت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کو ہم تبھی خالق مانیں گے جب اس کے پاس علم ہو اور قدرت ہو، تو یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم اور، یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ یہ ہم کہیں کہ علم اور قدرت جو ہے وہ مخلوق ہے،
وہ مخلوق نہیں ہے. فیجب ان یکون متقدما علی کل مخلوق، بس واجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق پر متقدم ہے، اس سے پہلے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. تو یہاں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ دیکھو یہ دقیق بات ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ ذَلِكَ عَنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ وَيَقُولُونَ إِنَّ مَنْ يُخَالِفُ هَذَا الْقَوْلَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کلام کرتا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ اہل سنت والجماعت کا قول ہے، ائمۃ السنہ کا قول ہے. انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ ذَلِكَ عَنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ، وہ لیتے ہیں یہ بات ائمہ سنہ سے، اور کہتے ہیں کہ جو اس قول کی مخالفت کرتے ہیں وہ مبتدع ہے، ضال ہے. وَهَؤُلَاءِ وَأَمْثَالُهُمْ عِندَكُمْ هُمْ أَئِمَّةُ السُّنَّةِ وَالْحَدِيثِ، یہی اور ان جیسے لوگ تمہارے پاس ائمہ سنہ اور اہل حدیث ہیں. وَهُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِمَقَالَةِ الرَّسُولِ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وہی سب سے زیادہ جانکار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے متعلق، اس کو ان کو جانکاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق، والصحابۃ اور تابعین کے متعلق، اور صحابہ کے متعلق اور تابعین کے متعلق. ومن اتباع الناس لهؤلاء وغيرهم كسفيان ابن عيينة، کہہ رہا ہے کہ جو ان کے پیروکار ہیں سب سے زیادہ، جیسے کہ سفیان ابن عیینہ وغیرہ وغیرہ ہیں، انہوں نے دلیل پکڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کلام اللہ غیر مخلوق، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ وہ غیر مخلوق ہے. بأن اللہ لم يخلق شيئا الا بكن، کیونکہ ان کے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کیا مگر لفظ کن سے، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے پیدا کیا، جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ غیر مخلوق ہے. یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ کما اذا قیل لا يكون خالقا الا بعلم وقدرة امتنع ان يكون العلم والقدرة مخلوقين فيجب ان يكون متقدما على كل مخلوق، جیسے کہ اگر کہا جائے کہ کوئی خالق نہیں ہو سکتا ہے مگر علم اور قدرت کے ذریعے، علم اور قدرت کے ذریعے، تو اس سے ناممکن ہو جاتا ہے کہ علم اور قدرت مخلوق ہوں. فیجب ان یکون متقدما علی کل مخلوق، تو اس پر لازم آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق پر متقدم ہے. کیونکہ خالق اگر ہم کہیں گے اللہ خالق ہے اس کائنات کا، تو خالق ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے اور اس کے پاس قدرت ہونی چاہیے. اور جب ایسا ہم کہیں گے، تو جب ہم ایسا کہیں گے کہ خالق کو علم اور قدرت ہونا ضروری ہے، تو اس سے ناممکن ہو جاتا ہے کہ علم اور قدرت مخلوق ہوں. یہ ناممکن بن جاتا ہے یہ کہنا کہ ہم کہیں کہ علم اور قدرت مخلوق ہے، اس کو کسی نے پیدا کیا ہے. کیونکہ خالق کے پاس علم اور قدرت ہے، اس لیے اس کا علم اور اس کا قدرت جو ہے اس میں کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں. تو اس اعتبار سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پہلے ہے، اللہ تعالیٰ متقدم ہے، اللہ تعالیٰ پہلے ہے ہر چیز سے. اس سے لازم آتا ہے اللہ هو الاول ولیس قبلہ الشیء، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی خالق ہے. اور خالق کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کے پاس قدرت ہونا چاہیے. اور جب ہم کہیں گے کہ خالق کے پاس علم اور قدرت ہونے چاہیے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ علم اور قدرت جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے. جب یہ ہم کہیں گے علم اور قدرت مخلوق نہیں ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز سے پہلے ہے. اور اس لیے ہر چیز سے پہلے ہے کیونکہ وہ خالق ہے، اس لیے خالق ہے کیونکہ وہ ہر چیز سے پہلے ہے، اس لیے خالق ہے وہ ہر چیز سے پہلے ہے، اس لیے بھی خالق ہے کیونکہ اس کے پاس علم اور قدرت ہے، اور علم اور قدرت جو ہے مخلوق نہیں ہے. اس اعتبار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جو ہے پہلے ہے. قال تعالی کان الناس، اس آیت کو پڑھیے آپ، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی سمجھ آئی. جی آواز آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لوگ تو ایک ہی امت تھی، سارے لوگ ایک ہی امت تھی، یعنی کہ وہ ایک ہی دین پر تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا جو بشارت لے کر اور ڈر کیا کہتے ہیں ڈر کے لے کر
جنت کی بشارت کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے. وانزل معهم الكتاب بالحق، اور ان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب کو حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اس بارے میں فیصلہ کرے جس میں انہوں نے اختلاف کیا. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اس میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو وہ کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب. کب انہوں نے اختلاف کیا؟ جب ان کے پاس واضح نشانی آئی اور انہوں نے بغاوت کر کے، انہوں نے سرکشی کر کے اس میں جو ہے اختلاف کیا. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دی، ان کو رہنمائی کی، ان کو توفیق دی اس بارے میں جنہوں نے اس سے اختلاف کیا حق کے ساتھ، اپنی اجازت سے، اپنے اذن سے. اور واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صحیح راستے. اس آیت کو آپ قرآن میں ترجمہ دیکھیں گے، یہ آیت جو ہے اختلاف امت کب سے اختلاف شروع ہوا ہے کائنات میں، اور اختلاف کا سبب کیا تھا. لوگ جو ہے ایک ہی دین پر قائم تھے، آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک دین اسلام پر تھے. پھر اس کے بعد لوگوں میں اختلاف شروع ہو گیا جب نوح علیہ السلام جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے، اس قوم نے جب شرک کیا اور وہاں سے اختلاف شروع ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حق جو ہے بتا دیا. اس کے بعد یہود وغیرہ آتے رہے، انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے سرکشی کی وجہ سے، انہوں نے ہٹ درمی کی وجہ سے اختلاف کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو صحیح راستے پہ. یہاں مقصود کیا ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اس زمانے میں بھی جس طرح اس زمانے میں ہم سے پہلے، اسلام سے پہلے لوگ اختلاف کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کی رہنمائی کی، اور جن لوگوں نے حق پر چلنے کا ارادہ کیا، حق پر چلتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی کی. اس زمانے میں بھی ہمارے سامنے کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق کو نہیں مانتے ہیں. جیسے ہم اس وقت جو ہے اللہ کے ہم جو عالم کے قدیم ہونے کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں، کیا عالم پرانا ہے، دنیا پرانی ہے، اس کا کوئی خالق ہے نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کلام کرتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ فعال ہے، ہمیشہ سے کرتا رہا ہے کچھ نہ کچھ. اس بارے میں بہت سارے لوگوں نے اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی ہے. انہوں نے حدیث سے الگ کر کے اپنی تعویل کی، انہوں نے صحابہ کے جو آثار ہیں ان کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا. تو اس وجہ سے ابن تیمیہ نے اس آیت کو استدلال کے طور پر لایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا فالخالق سبحانہ یمتنع ان یکون مقارن له فی القدم شیء من العالم، جو خالق ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ خالق ہے، اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے، ناممکن ہے کہ اس کا کوئی اس کے ساتھ ہم کمپیئر کریں کسی چیز کو قدیم ہونے میں. دنیا کے اندر ہم خالق کو کمپیئر کریں کسی چیز کے ساتھ قدیم ہونے میں، قدیم ہونے میں ہم موازنہ کریں اللہ تعالیٰ کو، کسی چیز کو اٹھائے کہیں گے کہ بھائی جس طرح یہ چیز نعوذ باللہ قدیم ہے، یہ چیز جو ہے پرانے وقت سے آ رہی ہے، اس طرح اللہ ہے. ایسا ناممکن ہے. فالخالق سبحانہ وتعالی یمتنع ان یکون مقارن له فی القدم شیء من العالم، دنیا میں سے کسی چیز کا اس کے ساتھ قدیم ہونے میں مقارنہ کرنا ناممکن ہے، موازنہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ. کائن ما کان، چاہے کچھ بھی ہو. کائن ما کان کا مطلب ہوتا ہے چاہے کچھ بھی ہو. سواء قیل، چاہے یہ کہا جائے یخلق بمشیئۃ وقدرتہ، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اپنی مشیت سے اور اپنی قدرت سے، کما یقولہ المسلمون وغیرہم، جیسے کہ مسلمان لوگ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ لوگ. او الاقوال، او یا تو کہا جائے، او کا مطلب ہے او قیل، سواء قیل یخلق بمشیئۃ وقدرتہ کما یقول المسلمون وغیرہم، سواء او قیل الاقوال المخالفۃ للحق کلھا باطلۃ، یا اگر مخالف اقوال کہا جائے جو حق کے ہیں سارے، جو کہ باطل اقوال ہیں، اگر وہ بھی کہا جائے یہ بھی کہا جائے، مقارنہ کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ کے ساتھ. کسی چیز میں قدیم ہونے میں دنیا کے اندر کسی بھی چیز کے ساتھ ہم اللہ کے قدیم ہونے میں مقارنہ نہیں کر سکتے. اللہ پہلے سے ہی ہے، ازل سے ہے، اللہ ازل سے ہے، اللہ خالق ہے. اور خالق کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ اس کے اندر قدرت اور علم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے اور قدرت ہوتی ہے. اور جب جس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو جب ہم کہیں گے کہ علم اور قدرت جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، ناممکن ہے کہ وہ علم اور قدرت مخلوق ہوگا،
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہر چیز سے پہلے اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب اگر کسی شخص کو دیکھو یہاں پر اگر کسی شخص کو یہ شک ہو جائے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ سے پہلے کون تھا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اس وقت فلیستعذ باللہ من الشیطان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو اللہ کی پناہ جو ہے مانگنا چاہے، اس کو شیطان سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس کو شیطان سے اس کو کیا کہتے ہیں دور رہنے کے لیے اس کو اللہ کی پناہ میں جانا چاہے، اس کو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے اس طرح سے جب خیالات اس کو آ جائے۔ تو خلاصہ کلام یہی سمجھانا چاہتے ہیں اس آیت سے کہ جو اہل حق ہے ان کو پتہ چل گیا کہ اس دنیا کا پہلا اول جو ہے اللہ ہے، اس ولیسا قبلہ شیء، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، وہ آخر وہی آخر ہے، ولیسا بعدہ شیء، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اور جو دنیا ہے یہ قدیم ہے اس اعتبار سے کہ اس کی اصل جو ہے وہ قدیم ہے، اگر ہم کہیں گے کہ یہ قدیم ہے کیونکہ اس سے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے پیدا ہوتی رہی، اس اعتبار سے قدیم ہے، لیکن اگر ہم یہ قدیم سے سمجھیں گے کہ قدیم کا مطلب اس کا کوئی موجد نہیں ہے، کوئی ایجاد کرنے والا نہیں، اس اعتبار سے یہ بات غلط ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر ہم کہیں گے کہ دنیا قدیم ہے، اللہ نے اس دنیا کے اندر مختلف چیزوں کو پیدا کیا، پہلے عرش پانی تھا، پھر وہ تھا، پھر یہ تھا، پھر آسمان زمین کو پیدا کیا، پھر جو ہے قلم پیدا کیا، پھر اس کے بعد کرسی وغیرہ، یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں اس اعتبار سے دنیا قدیم ہے، پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے، یعنی اس دنیا کی اصل، یعنی خلاصہ کلام ہے دنیا کی اصل قدیم ہے، لیکن دنیا کا کی جو جزئیات ہیں وہ نئے ہیں، اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا یہ مقصد ہے کہ قدیم دنیا قدیم ہے، عالم قدیم ہے، اس کا کوئی موجد نہیں ہے، کوئی ایجاد کرنے والا نہیں، یہ کہنا بالکل غلط ہے، اہل سنت جماعت اس طرح سے نہیں کہتے ہیں۔ اور اس وجہ سے جو ہے اب یہاں جب عالم کی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ عالم جو ہے قدیم ہے اس اعتبار سے، وہاں کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی قدیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم قدیم ہونے میں دنیا کے اندر کسی چیز کا ہم موازنہ اللہ کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ہماری عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ازل سے تھا، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ بھی ازلی ہے، اس میں جو ہے انتہا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا، وہ الآخر، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہاں تک ہم بات جو ہے ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو مؤلف کہتے ہیں کان الناس لما بعث اللہ محمد فی ضلال عظیم، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بتایا ہے کہ لوگوں کی اصل کیا تھی۔ اس آیت میں جب کان الناس امۃ واحدۃ فوسط، یہ لوگوں کی اصل کیا تھی؟ لوگ آدم علیہ السلام کے بعد جب دنیا کا وجود آیا، انسانوں کا وجود آیا آدم علیہ السلام سے، تو وہاں سے لے کر نوح علیہ السلام جو ہے تک جتنے بھی نسلیں آئی ہیں، جتنے بھی قوم آئی ہے، وہ ایک دین پر تھی، وہ تھا دین اسلام۔ اور اس کے بعد جب دنیا کے اندر شرک ہوا، شرک کی جو ہے بنیاد دنیا کے اندر شرک جب ہونے لگا، اس وقت سے لوگوں کے اندر اختلاف ہوا، اور پھر یہ اختلاف آگے چلتا رہا۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس آیت میں کچھ ہے، کچھ اور آیات میں ہے کہ دنیا کے اندر اسباب اختلاف کیا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مؤلف کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث کیے گئے تو اس وقت بھی لوگ گمراہی میں تھے، کیونکہ پیغمبروں کا جو سلسلہ اس وقت تک کافی عرصہ ہوا تھا، کیونکہ آخری پیغمبر اس وقت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد ہمارے آخری پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، تو اس وقت بھی لوگ گمراہی میں تھے۔ اور گمراہی کی دلیل کیا ہے وہ آگے حدیث جو ہے مسلم کے اندر ہے، اس کا ذکر کریں گے آگے۔ فی الحال یہاں تک انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے۔